صدر مملکت نے ملک کے انتظام و انصرام میں شہید رہبر انقلاب کی بے مثال بصیرت اور دور اندیشی پر تاکید کرتے ہوئے فرمایا کہ آج ایران کا امن و استحکام ان کے رہنما اصولوں کا مرہون منت ہے۔ صدر مملکت مسعود پزشکیان نے شہید رہبر انقلاب کی بے مثال تدبیر و بصیرت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اپنی اسی بصیرت کے ذریعے خطرات کو مواقع میں بدل دیا اور دشمن کے پیدا کردہ بحرانوں پر قابو پانے میں ملک کی مدد کی۔ انہوں نے کہا کہ دشمنوں کا خیال تھا کہ وہ بدامنی اور دباؤ پیدا کر کے ملک کو قحط، لوٹ کھسوٹ اور سماجی تباہی سے دوچار کر دیں گے، لیکن دشمنوں کے مصنوعی ذہانت پر مبنی سارے اندازے غلط ثابت ہوئے اور ناکام ہو گئے۔ صدر پزشکیان نے 12 روزہ جنگ اور جنگ رمضان کے مختلف میدانوں میں ایرانی عوام کی بھرپور موجودگی کو بے مثال قرار دیا اور کہا کہ ایرانی قوم 160 دنوں سے زائد عرصے سے وطن کے دفاع میں پورے جوش و خروش کے ساتھ میدانوں میں ڈٹی ہوئی ہے اور یہی وہ ہمارا عظیم سرمایہ ہے جو ہمیں کبھی بھی دشمنوں کے سامنے جھکنے یا شکست تسلیم کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ صدر پزشکیان نے بجلی اور توانائی جیسے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانے میں صہیونی حکومت اور امریکہ کے جرائم کی طرف بھی اشارہ کیا اور کہا کہ گزشتہ 2 جنگوں کے دوران خدمات کی فراہمی کا عمل ایسا تھا کہ لوگوں کو کوئی کمی محسوس نہیں ہوئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایک ایسا معاشرہ جو باہمی تعاون، ہمدردی اور متنوع خیالات کو قبول کرنے والا ہو، اسی کو فتح نصیب ہوتی ہے۔ حالیہ جنگوں میں ہماری فتح کا راز بھی یہی خصوصیات رہی ہیں۔ ہم سب کو جاہلیت، جبر و ظلم اور غنڈہ گردی کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے اور کبھی نہیں جھکنا چاہیے۔ دشمن چاہتے تھے کہ ایرانی قوم گھٹنے ٹیک دے، لیکن یہ قوم ثابت قدم رہی اور مزاحمت کی۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ سید مجتبیٰ خامنئی نے ایک حکم نامے میں میجر جنرل محسن رضائی کو ایران کی اعلیٰ قومی سلامتی کونسل میں اپنا نمائندہ معین کر دیا۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ سید مجتبیٰ خامنئی نے میجر جنرل محسن رضائی کے نام ایک حکم نامے میں لکھا ہے کہ آپ کے قیمتی تجربات اور 8 سالہ مقدس دفاع کے دوران آپ کے افتخار سے مالا مال کارنامے کے پیش نظر آپ کو قومی سلامتی کونسل میں اپنے نمائندے کے طور پر منصوب کرتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ اس اہم ذمہ داری میں مکمل کامیابی حاصل کریں گے۔ انشاءاللہ بقیت اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی دعاؤں کے زیر سایہ آپ ایران کی سرفراز قوم کے لیے مجاہد سپاہی ثابت ہوں گے۔ اس حکم نامے کے اختتام پر رہبر انقلاب نے اس کونسل کے عبوری سربراہ جناب ڈاکٹر محمد باقر ذوالقدر کی دن رات کوششوں کی بھی قدردانی کی۔ دوسری جانب صدر مسعود پزشکیان کے حکم پر محسن رضائی اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کے نئے سیکریٹری مقرر ہو گئے۔ اعلیٰ قومی سلامتی کونسل ایران کے اہم ترین پالیسی ساز اداروں میں سے شمار ہوتی ہے جو قومی سلامتی، دفاعی حکمت عملی اور اہم داخلی و خارجی امور سے متعلق فیصلوں میں مرکزی کردار ادا کرتی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اپنی ہفتہ وار پریس بریفنگ میں کہا کہ علاقائی ممالک اس نتیجے پر پہنچ گئے ہیں کہ سلامتی خریدی نہیں جا سکتی۔ تفصیلات کے ساتھ ہمارے ساتھی سید حسام الدین مہاجری۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے پیر 10 اگست کو اپنی ہفتہ وار پریس کانفرنس میں علاقے کی سلامتی اور امن و امان کی صورتحال پر تفصیل سے گفتگو کی اور صحافیوں کے سوالوں کے جواب دیے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے مشترکہ دفاعی معاہدے کے بارے میں پوچھے گئے سوال کے جواب میں کہا کہ ہم اس معاہدے کو علاقائی ملکوں کے ادراک میں تبدیلی کی علامت قرار دے سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ علاقے کے ملکوں نے گزشتہ 2-3 برس کے تغیرات سے سمجھ لیا ہے کہ سلامتی کوئی سامان نہیں جو اس کے جھوٹے دلالوں سے خریدی جا سکے۔ اسماعیل بقائی نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے ہمیشہ اپنی اصولی پالیسیوں کی بنیاد پر علاقائی ملکوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اس علاقے میں بیرونی طاقتوں کو دخیل کیے بغیر باہمی اعتماد اور تعاون کی تقویت سے سلامتی قائم کی جا سکتی ہے۔ بنابراین اس پیش رفت پر اسی نقطہ نگاہ سے توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ علاقائی ممالک 3 سال قبل مقبوضہ فلسطین میں صہیونی حکومت کے سامراجی منصوبوں کے تحت غزہ میں مظلوم فلسطینی عوام کی نسل کشی اور لبنان نیز خطے کے دیگر ملکوں کے خلاف وسیع جارحیت کا مشاہدہ کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچ گئے تھے کہ علاقے کی سلامتی، ثبات و استحکام اور ان کے باہمی تعاون کے لیے سب سے بڑا خطرہ غاصب صہیونی حکومت ہے۔
جس نے ہمارے علاقے کو ہی نہیں بلکہ پورے عالمی معاشرے کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ صہیونی حکومت کی توسیع پسندی اب کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ گریٹر اسرائیل کے خیالی منصوبے نے علاقے کے کئی ملکوں کی عارضی سالمیت اور ان کے قومی اقتدار اعلیٰ کو اپنے نشانے پر لے رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لبنان اور شام کے خلاف صہیونی حکومت کے حملوں کے ساتھ ہی مذکورہ فوجی اتحاد میں شامل تینوں ممالک سمیت علاقے کے بہت سے ملکوں کے خلاف قاصب صہیونی حکومت کی دھمکیوں نے اس ادراک کی تقویت کی ہے کہ اس خطے کے ممالک کو اپنی سلامتی کے لیے امریکہ کے کھوکھلے وعدوں پر انحصار نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایسی حالت میں ہے کہ امریکہ خود اس خطے میں بدامنی کا بنیادی عامل ہے۔ کیمرامین علی رضا اسدپور کے ساتھ سید حسام الدین مہاجری، سحر عالمی نیٹ ورک، دفتر خارجہ، تہران۔ ٹرمپ کی پہلی حکومت میں وزیر جنگ مارک اسپیر نے کہتے ہوئے کہ ایرانیوں کو برتری حاصل ہے، کہا کہ ایران کے رہنما مذاکرات میں اپنی پوزیشن اور ابنۂ ہرمز پر کنٹرول کے ذریعے حاصل ہونے والے دباؤ کے حربے کے بارے میں پر اعتماد ہیں۔ امریکہ کے سابق وزیر جنگ مارک اسپیر نے ABC نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ابنۂ ہرمز کو دوبارہ کھولنے اور بحری جہازوں کی آمد و رفت کی سطح کو جنگ سے پہلے کی صورتحال پر واپس لانے کے لیے ایران کی نئی شرائط سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایرانی رہنما مذاکرات میں اپنی پوزیشن اور ابنۂ ہرمز پر کنٹرول کے ذریعے حاصل ہونے والے دباؤ کے حربے کے بارے میں پر اعتماد ہو گئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں برتری حاصل ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ کامیابی کی جانب بڑھ رہے ہیں، اور حقیقت میں ایسا ہی ہے۔ ہمیں اس وقت اسی صورتحال کا سامنا ہے۔ اسپیر نے مزید کہا کہ نئی شرائط سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایران زیادہ دلیر ہو گیا ہے اور دنیا میں اپنی حیثیت کے بارے میں اس کا اعتماد بڑھ گیا ہے۔ ان کے بقول تہران بیک وقت خطے میں اپنے اتحادی مسلح گروہوں کے استعمال کے ذریعے اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ امریکہ کے سابق وزیر جنگ نے اپنے بیان کے ایک اور حصے میں بھی ایران کے ساتھ جنگ کے دوران امریکہ کے بعض گولہ بارود کے ذخائر میں کمی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ٹرمپ حکومت پیداوار میں اضافے کے ذریعے اس کمی کے اثرات کو کم کرنے کی کوشش کر رہی ہے، تاہم بعض ہتھیاروں کی تیاری میں کافی وقت درکار ہوتا ہے۔ انہوں نے پیٹریاٹ دفاعی میزائلوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جب ایک پیٹریاٹ میزائل کی تیاری میں 2 سال کا وقت درکار ہو تو ہم اس وقت جو بھی اقدام کریں مختصر مدت میں اس سے کوئی مدد نہیں ملے گی، اگرچہ اس اقدام کو حکمت عملی کے اعتبار سے کرنا ضروری ہے۔ اسپیر ٹرمپ کی پہلی حکومت کے آخری 2 برسوں یعنی 2019 اور 2020 میں امریکہ کے وزیر جنگ تھے۔ غزہ کی پٹی میں حمد ہسپتال برائے بحالی و مصنوعی اعضاء کے سربراہ نے انکشاف کیا ہے کہ جنگ میں کٹے ہوئے اعضاء والے افراد کی تعداد 8000 تک پہنچ گئی ہے، جن میں بعض خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ ہمارے نامہ نگار کی رپورٹ کے مطابق غزہ کی پٹی میں حمد ہسپتال برائے بحالی و مصنوعی اعضاء کے سربراہ نے انکشاف کیا ہے کہ جنگ میں کٹے ہوئے اعضاء والے افراد کی تعداد 8000 تک پہنچ گئی ہے، جن میں سے ایک تعداد خواتین اور بچوں کی بھی ہے۔ یہ اعداد و شمار غزہ میں صحت اور انسانی عالمیہ کے پہلوؤں کو ظاہر کرتے ہیں۔ فلسطین اليوم ٹیلی گرام چینل کے مطابق غزہ کے بحالی اور مصنوعی اعضاء کے اسپتال کے سربراہ نے بتاتے ہوئے کہ ان افراد کے درمیان 25% بچے جبکہ 12.5% خواتین ہیں، کہا کہ ان افراد کی تعداد میں ایسے میں اضافہ ہو رہا ہے کہ جب طبی ساز و سامان اور خصوصی ٹیموں کی شدید قلت پائی جاتی ہے۔ انہوں نے بین الاقوامی اور انسانی ہمدردی کی تنظیموں پر زور دیا کہ وہ غزہ کے بحالی اور مصنوعی اعضاء کے مراکز کی مدد کریں اور متاثرین کے لیے مصنوعی اعضاء اور ضروری طبی خدمات فراہم کریں۔ میڈیا ذرائع نے یمن کے صوبہ شبوہ میں سعودی عرب کے اتحادیوں پر تحریک انصار اللہ کے حملے کی خبر دی ہے۔ الجزیرہ کے مطابق تحریک انصار اللہ نے بیجان کے علاقے میں نام نہاد شبوہ فورسز کے ٹھکانوں کو میزائل اور ڈرون حملوں کا نشانہ بنایا۔ شبوہ ڈیفنس فورسز جنوبی یمن میں ایک فوجی یونٹ ہے اور سعودی قیادت والے اتحاد سے وابستہ ہے۔ حال ہی میں انصار اللہ نے صوبہ تعز کے المخا میں سعودی عرب اور یمنی حکومت سے وابستہ فورسز کے ٹھکانوں پر 2 بار حملے کیے۔ سنا حکومت نے اعلان کیا کہ المخا کے علاقے میں سعودی افواج کے اجتماعات کے خلاف ملک کی مسلح افواج کا آپریشن بہت کامیاب رہا اور مطلوبہ اہداف کو درست طریقے سے نشانہ بنایا گیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے پارلیمنٹ کے ڈپٹی اسپیکر علی نیکزاد نے آج پارلیمنٹ کے کھلے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب نئے ہرمز جنگ سے پہلے کی صورتحال پر واپس نہیں آئے گی۔
پارلیمنٹ کے ڈپٹی اسپیکر علی نیکزاد نے اپنے خطاب میں خطے کی موجودہ صورتحال اور مسلط کی گئی تیسری جنگ کی طرف اشارہ کیا اور کہا اسلامی جمہوریہ ایران نے جنگ کے دنوں میں مذاکرات و میدان کی حقیقتوں سے آگاہ کرتے ہوئے جارح اور وہم میں مبتلا دشمن کو اس حقیقت سے آگاہ کرنے کی کوشش کی کہ آبنۂ ہرمز جنگ سے پہلے کی صورتحال پر واپس نہیں آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ افسوس کہ انہوں نے لا علمی کا بہانہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وقت وہم میں مبتلا لوگوں کے لیے سب سے بڑا استاد ہے اور آج امریکی صہیونی دشمن نے مسلح افواج کی مضبوط ضرب سے عملی طور پر سمجھ لیا ہے کہ آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کا کوئی فوجی حل نہیں ہے اور اسے خطے کے نئے نظم کو قبول کرنا ہوگا۔ اردبیل، نیر اور نمین کے عوام کے نمائندے نے مزید کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے جس طرح اپنے دوست اور ہمسایہ ملک عمان کی حکومت کے ساتھ مذاکرات میں بھی اس بات پر زور دیا ہے دونوں ممالک کے درمیان طے شدہ راستے کے علاوہ کسی دوسرے راستے کو تسلیم نہیں کرتا اور اسلامی جمہوریہ ایران کی طاقتور مسلح افواج کی جانب سے مقرر کردہ راستہ ہی بحری جہازوں کی آمد و رفت کا واحد ممکن راستہ ہے، وہ بھی اسلامی جمہوریہ کی حکومت کی جانب سے مقرر کردہ شرائط پر عمل درآمد کے ساتھ۔ نیکزاد نے مزید کہا کہ راستے میں حکومتی نظام کے تمام ارکان، سپریم کمانڈر آف آرمڈ فورسز اور اسلامی انقلاب کے دانشمند رہنما حضرت آیت اللہ امام خامنئی کے احکامات کے تابع ہیں اور عہد کرتے ہیں کہ ان کے فرامین پر عمل درآمد کے پابند رہیں گے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے ترجمان نے کہا ہے کہ حالیہ جنگ میں دشمن نے جدید ترین فوجی ٹیکنالوجی، مصنوعی ذہانت، کمانڈ سافٹ ویئر سسٹم، سیٹلائٹ اور ڈرون ڈیٹا کو استعمال کرتے ہوئے ایران کی طاقت کا تجزیہ کرنے اور اپنے مقاصد کی نشاندہی کرنے کی کوشش کی، لیکن آخرکار ایرانی قوم کی ادارہ جاتی طاقت یقین، اتحاد، یکجہتی اور عزم کے سامنے ناکام رہا۔ پیر کے روز ایک پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے جنرل حسین محبی نے حالیہ جنگ میں امریکہ کے استعمال کردہ سسٹمز کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ان سسٹمز نے حاصل کیے گئے ڈیٹاز اور پروسیس کو حاصل کیا اور فیلڈ انٹیلیجنس رپورٹوں اور فیصلہ سازی کے عمل میں ان کا استعمال کیا۔ محبی نے مزید کہا کہ ان سسٹمز کے علاوہ اہداف کی شناخت، نقصان کا تخمینہ لگانے اور انسانی وسائل کا سراغ لگانے کے نظام بھی استعمال کیے گئے اور در حقیقت مصنوعی ذہانت اس تکنیکی نیٹ ورک کا مربوط محور اور ایک اہم حصہ تھی۔ انہوں نے بیان کرتے ہوئے کہ یہ جنگ نئی ٹیکنالوجی کے استعمال کے لحاظ سے ایک بے مثال تجربہ تھا۔ کہا کہ امریکہ اپنی جدید ترین ٹیکنالوجی کو میدان جنگ میں لے آیا، لیکن خدا کے فضل و کرم سے اسے ان میدانوں میں شکست ہوئی۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے ترجمان نے امریکہ کی اس ناکامی کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ مصنوعی ذہانت نے مختلف ذرائع سے حاصل ہونے والے ڈیٹاز کی بنیاد پر اہداف کا تجزیہ کیا، لیکن یہ اسلامی جمہوریہ ایران کی ادارہ جاتی اور نظریاتی طاقت کی نگرانی کرنے سے قاصر رہا۔ جنرل محبی نے مزید کہا کہ ایران کی ادارہ جاتی طاقت میں ایرانی قوم کا اتحاد، یکجہتی، ہم آہنگی اور یگانگت، میدان میں حاضر ہونے کے لیے عوام کا عزم، حکومت کے ساتھ عوام کا رشتہ، نیز مذہبی اور قومی جذبہ شامل تھا جو عوام کو منظر عام پر لایا۔ انہوں نے ایران کی تکنیکی صلاحیتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران اپنے میزائلوں اور ڈرونز میں موجود تکنیکی طاقت سے دشمن کے پاور نیٹ ورک کے کچھ حصوں کو ختم کرنے میں بھی کامیاب رہا۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے ترجمان نے کہا کہ اب ماضی کی طرح ایسا نہیں کہ ایرانی میزائل اپنے نشانے پر نہ لگیں، بلکہ ان میں رہنمائی اور نئے سرے سے چلنے کی صلاحیتیں پیدا ہو گئی ہیں، اور ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جو دشمن کے دفاعی نظام کو چکمہ دے کر اپنی حرکت کے دوران ہی اپنا راستہ بدل سکتے ہیں۔ جنرل محبی نے نئی جنگوں میں میڈیا کے کردار کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے خلاف امریکہ اور صہیونی حکومت کے درمیان حالیہ جنگ ایک مشترکہ جنگ تھی جس کے مختلف میدان تھے، اور ان میدانوں میں سے ایک اہم ترین میدان میڈیا تھا، کیونکہ میڈیا رائے عامہ پر اپنے وسیع اثر و رسوخ کی وجہ سے لمحات کو تاریخ میں امر کر سکتا ہے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے ترجمان نے یہ بیان کرتے ہوئے کہ میڈیا کی ذمہ داری ہے کہ وہ آج اور مستقبل کے لیے جنگ کے مختلف پہلوؤں کو
بیان کرے کہا کہ آج کا میڈیا صرف راوی نہیں ہے بلکہ ایک بیانیہ تیار کرنے والا اور اسے حقیقت کا روپ دینے والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میڈیا ادراک پیدا کرتا ہے، سمجھ پیدا کرتا ہے اور اپنے مخاطب کو ارد گرد کے ماحول کے بارے میں ایک نئی تفہیم فراہم کرتا ہے۔ جنرل محبی نے میڈیا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ میڈیا کے شعبے میں افسر ہیں اور اس شعبے میں آپ نہ صرف بیان کرتے ہیں بلکہ آپ لڑتے بھی ہیں۔ آج کا میڈیا سمت پیدا کرتا ہے، سمتیں درست کرتا ہے یا بگاڑتا ہے، اور اسی وجہ سے قوموں کی تقدیر میں میڈیا کا کردار بہت مؤثر ہوتا ہے۔ پاکستانی فوج کی بلوچستان میں دہشت گردوں کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں جاری ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے پنجگور کے علاقے سرکینی اور چھدگی میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران مبینہ دہشت گرد گروہ کے سرغنہ وزیر ولد جماعت سمیت 5 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں کے قبضے سے 4 موٹر سائیکلیں، مشین گنز، بھاری اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہوا ہے۔ ذرائع کے مطابق ہلاک شدہ تاجروں اور شہریوں سے لوٹ مار، بھتہ خوری، اغوا اور دہشت گردی میں ملوث تھے۔ سیکیورٹی ذرائع نے بتایا کہ دیگر دہشت گردوں کے مکمل خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے پنجگور میں کامیاب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں 5 مبینہ دہشت گردوں کو ہلاک کرنے پر سیکیورٹی فورسز کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پوری قوم دہشت گردی کے خلاف متحد اور سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ ہندوستان میں طالب علموں کے خلاف پولیس کی کارروائی اور چڑھاوا چوری سمیت کئی مسائل پر اپوزیشن جماعتوں کے اراکین پارلیمنٹ نے پیر کے روز پارلیمنٹ احاطے میں مظاہرہ کیا اور حکومت مخالف نعرے لگائے۔ ہندوستان میں طالب علموں کے خلاف پولیس کارروائی اور چڑھاوا چوری سمیت کئی مسائل پر اپوزیشن جماعتوں کے اراکین پارلیمنٹ نے پیر کے روز پارلیمنٹ احاطے میں مظاہرہ کیا اور حکومت مخالف نعرے لگائے۔ اپوزیشن اراکین پارلیمنٹ نے ہاتھوں میں تختیوں اور بینروں کو لے کر احتجاج درج کرایا۔ تختیوں پر وزیر داخلہ امت شاہ کی تصویر بھی تھی، جن پر پارلیمنٹ میں ان کی غیر موجودگی پر ناراضگی کا اظہار کیا گیا۔ مظاہرین میں لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی، کانگریس جنرل سیکریٹری کے سی وینو گوپال اور محترمہ پرینکا گاندھی سمیت کانگریس کے دیگر کئی اراکین پارلیمنٹ شامل تھے۔ پارلیمنٹ ہاؤس احاطے میں کانگریس کے علاوہ ترنمول کانگریس، جھارکھنڈ مکتی مورچہ، سماج وادی پارٹی، شیو سینا کے ساتھ ہی کئی دیگر جماعتوں کے اراکین پارلیمنٹ بھی شامل تھے۔